سینسٹیوٹی کا لیول آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خطیب نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا۔ جملے میں کوئی لٹریچر کی غلطی نہیں تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ نبی الاسلام کو غصہ آیا، فرمایا بئس الخطیب انت، اور کتنا برا خطیب ہے تو تجھے تو کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ یہ 2010 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور ابو داؤد میں تو اس کے آگے بھی الفاظ ہیں۔ نبی الاسلام نے کہا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا۔ جی میٹھی میٹھی باتیں، بھائی توحید اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اور جب بیٹھا ہو امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھ نکل جا ادھر سے، یعنی اس ٹائم تو اپنی شکل بھی مجھ سے دور کر دے، اور یار اس کو تو چھوڑ دیں۔ مجھے بتائیں، میرے اور آپ کا تو ایمان کسی لیول کا نہیں ہے نا۔ میرے سامنے آ کے کوئی جھکے مجھے سجدہ کرے، آپ کے ساتھ ایسے کرے، آپ کو ہاتھ پاؤں نہیں پڑ دیں گے؟ آپ یا مروان لے یار کہیں گے نا۔ آپ ذرا امیجن کریں، جس شخصیت نے آپ کو اللہ کا تعارف کروایا ہے اس کی توحید کس لیول کی ہوگی؟ جب میری آپ کی توحید اس لیول کی ہے، جس نے ساری توحید اس سے سن سن کے سیکھی ہے، تو جس نے یہ توحید سکھائی ہے اس کا لیول پھر یہی ہوگا کہ بھائی شکل گم کرے تو نکل، قم اذهب۔ اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو مستقل بذات نہیں مانا، میں نے آپ کو ذاتی نہیں عطائی مانا ہے، بالاذن مانا ہے، اور میرے بارے میں آپ گمان بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کروں گا، جبکہ میرا جملہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، میں نے پہلے ذکر کر لیا۔ اور عموماً لٹریچر میں ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا لٹریچر کے حسن کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ مثلا میں کہوں کہ زید اور بکر فلاں جگہ گئے، اور اس کے بعد پھر کہوں گا ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا، یہ ہم کہتے ہیں؟ تو اس نے تو کہہ دیا تھا نا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ تو اس میں کون سی لٹریچر کی غلطی تھی؟ لیکن سینسٹیوٹی لیول توحید کا آپ دیکھیں، کہا دونوں کیوں کہا؟ تیل قاضی صاحب ایسے کہتے رہنے کہ جو بابا جی آتے ساڈے بابا جی آتے سن جی ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے، اور بھائی جڑا ڈھو کی ہک آ کے وہ کافر و مشرک ہے۔ ہک ہے تعلیمات میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام اکثر سوال کے جواب میں کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اپنے رسول کو علم دیتا تھا اور وہ آگے ٹرانسفر کرتے تھے۔ لیکن جہاں تکوینی امور آتے تھے، انہیں کہا جاتا ہے تکوینی امور جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں، تو مسند احمد میں تو یہاں تک حدیث ہے، ایک شخص نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، جو اللہ چاہے، وہ تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں جی اتے اللہ تھلے تسی ہو ساڈے سب کچھ، لوگ نہیں کہتے، پیروں کو نہیں کہتے۔ آپ فرمائیں اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر ند بنا دیا؟ وہی ند، اندادا یحبونہم کحب اللہ، لوگوں نے ایسے ند کھڑے کر لیے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جیسی محبت اللہ سے کرنی ہوتی ہے وہ ان سے کر رہے ہوتے ہیں۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ آپ کے وہ راکٹ طیارے جو چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بسیں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ما شاء اللہ وحدہ۔ ویسے ہمارے
عام روٹین میں ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں. کسی نے انشاءاللہ اور رسول تو نہیں کہا کبھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سبحان رسول تو کوئی نہیں کہتا، حالانکہ ہم رسول پاک لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن سر یہ پاک اور ہے، وہ تو اہل بیت بھی پاک ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ سبحان آتا ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، وہ والا پاک. ہاں، انسان سے تو لغزش بھی ہو سکتی ہے، انبیاء کی لغزشیں قرآن میں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. اس پہ تو خیر بولا جائے تو قرآن، اب ان جاہلوں نے قرآن تو پڑھا نہیں نا، اس لیے جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے یار بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ان کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ یار یہ تو ہمارے بڑوں کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ سمجھ آ جانی چاہیے تو بڑے بڑے، میں ان کو کہنے لگا بڑا وڈا کام پا کے گئے جی تھوڑے نال. کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ نے کیسے فکس کر لیا کہ وہ ٹھیک تھے؟ وہ غلط کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ.